أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے۔ والذین ہاجروا یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے لیے، من بعد اس کے بعد کہ ما ظلموا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اس جگہ کے اوپر رہنا ان کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ یہ ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہے کہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے وہاں اپنی عبادات کرنا، اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ وہاں سے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، تو چلے گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی البتہ ہم انہیں ضرور دیں گے فی الدنیا، دنیا میں حسنہ بہترین صلہ، یعنی ہم دنیا کے اندر بہترین بسنے کی جگہ ہم انہیں دیں گے جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، تو یقین رکھیں کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے۔ یہ تو دنیا کا اجر ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی ذات انہیں صلہ دے گی۔ اور دوسرا فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ بدلہ آخرت کا اکبر اس سے زیادہ بڑا ہے۔ دنیا کے اندر تو ایک جزوی فائدہ ہوگا، تھوڑا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بہت کو چھوڑا، اپنا وطن گھر بار چھوڑ دیا، یا چھوٹی قربانی دی، بڑی قربانی دی، اسی کی بقدر اللہ کی ذات صلہ دے گی۔ لیکن یہاں ہجرت والوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اچھا صلہ دیں گے اور آخرت کے اندر اس سے زیادہ بڑا صلہ دیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اب یہ تو ایک تو ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہے، تو جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں جو تکلیف آئی ہے، جو ان مصائب کو انہیں بھلا دینا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی ذات دے گی، اور مدینہ کے اندر بعد میں اللہ کریم نے ان واپس ہو آئے وہاں پہ، اور وہاں حبشہ کے اندر بھی اللہ نے عزت دی۔ تو اب ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو تکلیف پہنچی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس کو سمجھ لیں کہ انہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کتنا بڑا اجر ملے گا، تو یقیناً ان غموں کو بھلا دیں گے کہ جو دنیا کے اندر ابھی انہیں ملے ہیں، تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید صرف واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں آیا کہ وہ واقعات بیان کر دیے جائیں، ہم سن لیں اور اس سے محدود ہو جائیں۔ یہ اس لیے بھی آیا کہ ان کے اوپر تو یہ وقت آیا، تمہارے اوپر اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، یا تمہارے اوپر کبھی کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑنی پڑ جائے، کوئی گناہ کا کام، کہیں مال کو صدقہ کرنا پڑ جائے، کہیں قربانی دینی پڑ جائے، کہیں صبر کرنا پڑ جائے، تو اس کے اوپر کیا کریں گے؟ اللہ کی ذات دنیا کے اندر بھی اجر دے گی اور آخرت کے اندر اس سے زیادہ اجر اللہ کی ذات دے گی۔ کاش کہ تم اس چیز کو سمجھ لو، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ اسی طریقے سے حکم ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا، الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے پروردگار پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب ساتھ ہی فرمایا کہ ہجرت کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ یہ صبر کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے اندر بھئی یہ ان کی کمزوری بیان کی
جا رہی، بلکہ ان کی مزید اللہ تعریف بھی کر رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا سوائے اس کے کہ وہ سارے مرد تھے، یعنی ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے میرا محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے الا رجالا، یعنی انسانوں میں سے تھے، مردوں میں سے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جی آپ انسان ہیں تو آپ کے اوپر یہ جو الزام لگا رہے ہیں یا آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اعتراض کیا اور پہلے جتنے انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے تھے، انسانیت کی اعلیٰ معراج کے اوپر تھے، تو آپ کو جو بھیجا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف اور آپ کی طرف بھی وحی کی جاتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، پس چاہیے کہ وہ سوال کریں اہل الذکر جاننے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر وہ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، کفار کو کہا جا رہا ہے، وہ نہیں جانتے تو انہیں چاہیے کہ پتہ کر لیں کہ جو پہلے انبیاء کرام ہیں وہ کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا یہ نام لیتے ہیں وہ کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کے یہ نام لیوائیں، جن کا نام لیتے ہیں، وہ بتائیں وہ کون تھے، وہ بھی تو انسانوں میں سے تھے نا۔ تو اس لیے وما ارسلنا من قبل کا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ الا رجالا، کہ وہ انسانوں میں سے ہی تھے، تو آپ کو جو بھیجا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بالبینات والزبر، ان پیغمبروں کو روشن دلائل والزبر اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا، تختیاں دے کر بھیجا گیا، صحائف دے کر بھیجا گیا۔ ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ جو انسانوں میں سے آئے تھے ان کو کیا کیا گیا، روشن دلائل دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا اسی طریقے سے ان کو جو صحائف کتابیں دی گئیں وآتینا داؤد زبورا، تو سارا ان کا تذکرہ۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے نازل کیا ہے الیک آپ کی طرف الذکر، قرآن کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، یعنی ہم ہی نے نازل کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پہلے تو بتایا نا کہ وہ نبی جو ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے رسول جو آئے وہ بھی انسانوں میں سے تھے، لہذا آپ کا انسان ہونا کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ پھر بتایا کہ ان کو بھی کتابیں دی گئیں، ان کے اوپر بالبینات والزبر، ان کے اوپر نازل کی گئیں کتابیں، تختیاں، یہ ساری چیزیں دلائل دیے گئے، آپ کو بھی دلائل دیے گئے، آپ کے اوپر بھی کتاب نازل کی۔ وانزلنا، ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الذکر، قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، لوگوں کی بھلائی کے لیے نازل کیا گیا، اس کو ان لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیں۔ تو یہاں نبی کا جو بعثت کا مقصد ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو دین ہدایت کے اوپر لے کے آنا، بلکہ ان کا کام ہے دعوت دینا، لوگوں کو کھول کے بیان کر دینا، بتا دینا انما انت منذر من یخشی، آپ ڈرانے والے تھے، جو بندہ اس سے ڈرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، انذار و بشیر کرنا جو ہے یہ آپ علیہ السلام کا کام۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، اس لیے نازل کیا گیا کہ قرآن کے اندر تدبر کریں۔ اور قرآن اللہ مختلف مقامات کے اندر فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیوں یہ اس کے اندر تدبر نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے اس کو بہت آسان بنایا ہے، اس جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن، قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، کوئی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور قرآن کے اندر یہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس شخص نے میرے ذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے اعراض کیا، اس کو چھوڑا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی گزران تنگ کر دوں گا، زندگی گزارنے کا طریقہ تنگ کر دوں گا، مال ہوگا، اولاد ہوگی، اسباب سارے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا، اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوگی، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی۔ اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ قیامت والے دن اس کو کیسے اٹھایا جائے گا اور کس طریقے سے۔ تو بہرحال بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے جو نازل فرمایا آپ علیہ السلام کے اوپر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے انبیاء کرام کے اوپر بھی کتابیں نازل کی گئیں، آپ کے اوپر بھی اس کتاب کو نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ افامن الذین
مکروا السیئات، تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں، مکرو یعنی ایسے جو ہے کر رہے ہیں، سیئات برے کام کر رہے ہیں، برے منصوبے بنا رہے ہیں، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان یکسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، ان یکسف یہ کہ وہ دھسا دے اللہ بہم الارض زمین کے اندر، او یاتیہم العذاب یا اللہ عذاب لے آئے ان کے اوپر، من حیث حیثیت کے ساتھ کہ لا یشعرون، یہ سمجھ ہی نہ رکھتے ہیں، ایسے اچانک اللہ ان کے اوپر عذاب لے آئے۔ تو دو چیزیں بتائی جا رہی کہ انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا تو اللہ نے کیا کیا، انہیں زمین کے اندر دھسا دیا، ان کے اوپر عذاب آئے، ان کا نام و نشان تک نہ رہا، اور کئیوں کے اوپر ایسا عذاب آ گیا انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو کیا یہ کوئی عجیب مخلوق ہے یا انہیں کوئی اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ وہی ذات اللہ کی موجود ہے اور اللہ کے نبی کا یہ بھی انکار کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ انہیں زمین کے اندر دھسا دیں یا ان کے اوپر اللہ کی ذات ایسی جگہ سے عذاب لے آئے کہ جن کا انہیں شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، لا یشعرون۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، او یاخذہم یا انہیں پکڑ لے فی تقلب، ان کے چلتے پھرتے، تقلب الٹ پلٹ ہونا، یعنی بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر، فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے یا ان کو اللہ کی ذات عذاب کے اندر گرفتار کر لے، فما ہم بمعجزین، کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات جب چاہے گی، جس کو چاہے گی، جتنی طاقت والا ہوگا، جتنے اختیار والا ہوگا، جتنے اقتدار والا ہوگا، جتنے مال والا ہوگا، جتنے زور والا ہوگا، اللہ کے سامنے فما ہم بمعجزین، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی مجھے عاجز نہیں کر سکتا ہے، تو لہذا انہیں اس کے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ او یاخذہم ولا تخوف، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، او یاخذہم یا ان کو پکڑ لے، لا تخوف کہ ان کے دلوں کے اندر ایک ڈر رہے، آہستہ آہستہ۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک چیز، کبھی دوسری چیز، کبھی ادھر سے پریشانی، کبھی ادھر سے پریشانی، کبھی یہ دکھ، کبھی وہ درد، کبھی یہ ساری چیزیں، یعنی بندہ پریشانیوں کے اندر گھرتا چلا جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ ہوں، ابھی تو میرے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں آئی۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یاخذہم علی تخوف، کہ یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے، لرؤوف شفیق اور رحیم مہربان ہے۔ اللہ کی ذات مہربان ہے کہ انسان سمجھ جائے، ابھی سمجھ جائے، یعنی اچانک عذاب نے لے کر نہیں آتی کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع نہ ملے، کبھی بیماری لگ گئی کہ توبہ کر لے میرا بندہ، کبھی تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تاکہ توبہ کر لے میرا بندہ، اور یہ اچانک جو آ جاتی ہے اس میں بندے کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک رحمت کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ شفیق بھی ہیں، اپنے بندے کے اوپر مہربان بھی ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کہ تاکہ میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، لا ما خلق اللہ، چیزوں کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ اس کے سائے سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، عن الیمین دائیں، والشمائل اور بائیں جھکے رہتے ہیں، ان کے یتفیع سائے ان کے جھک جاتے ہیں، ان چیزوں کے، مختلف چیزوں کے صبح و شام سائے جھک رہی ہے، حقیقت کے اندر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہم داخرون، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی انسان بھی جتنا مرضی اکڑتا رہے لیکن جب یہ بھی چلتا ہے تو اس کا سایہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، بڑی بڑی چیزیں ساری کی ساری، ان کے سائے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کو۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، یسجد و سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں، من دابہ چلنے والوں میں سے، والملائکہ اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، یعنی آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات کو سجدہ کرے، اللہ ہی کے سامنے جھکے۔ یہ آیات سجدہ جو ہیں قرآن کے اندر 14 آتی ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیات پڑھی جائیں یا سنی جائیں
جب پڑھی جائیں یا سنی جائیں اس وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک محفل کے اندر بے شک 10 مرتبہ پڑھ لیں یا سن لیں، لیکن اگر ایک محفل ختم ہو گئی، دوسری محفل کے اندر سنا، تیسری کے اندر بھی آیت سنی، چوتھی کے اندر پھر سنی، یعنی مقام بدلتا رہا تو سجدے اتنے ہی ہو جائیں گے۔ اور اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، اسی وقت کر لیا جائے، نہیں تو جس وقت جو ہے فارغ ہوتے ہیں اس عمل سے اس وقت جو ہے اس کا سجدہ کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے سجدہ تلاوت کی نیت کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے کے اندر چلے جانا ہے، کوئی ہاتھ باندھنے نہیں ہے، کوئی اٹھانے نہیں ہے۔ سجدے کے اندر گئے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے تو بس سجدہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگر زیادہ سجدے رہتے ہیں تو ایک ہی وقت کے اندر نیت کر کے مطلب مختلف سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک سجدے کے اندر وہ سارے نہیں ہوں گے، الگ الگ سجدہ کریں گے، لیکن یہ کہ نیت ایک کی اور پھر اس کے بعد سجدہ ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، اور یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہے۔ اور اس کے متعلق کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جو بندہ اگر یہ سجدہ تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر بے برکتی آتی ہے، یعنی اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، سارے کام کیے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ تو لہذا جتنے سجدے ہمارے اوپر اگر باقی ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی ہم ادا کر لیں، یعنی ان کی قضا کر لیں، اور باقی کوشش کیا کریں کہ جب بھی ایسی کوئی آیات آئیں تو ان کا اہتمام کریں۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اس پروردگار سے یخافون ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، من فوقهم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون اور وہی کام کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ ان کے اوپر ہے ہر لحاظ سے، یعنی ویسے بھی اوپر اللہ کی ذات، اور اپنے ہر لحاظ سے اپنے آپ سے اس کو اوپر سمجھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، اگر اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں تو کوئی اللہ کو وہ اہمیت مقام مرتبہ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو بڑا مقام مرتبہ دینا چاہیے۔ اور ایمان والوں کی صفت بیان کی جا رہی کہ اللہ کو ہر وقت اپنے آپ سے اوپر سمجھتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ کا حکم کیا اور اللہ کے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں تمام مصائب سے نجات نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ، جو چیزیں ہمارے حق کے اندر بہتر ہیں اور ہم تو اس سے مانگ نہیں پا رہے، یا اللہ وہ تمام نعمتیں ہمیں بن مانگے نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا الہ العالمین، ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے، زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔